السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہم آج سورت جو پڑھنے جا رہے ہیں سورت سبا ہے۔ پہلے تو آپ نے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں کہ ترجمہ قرآن کے اندر کون کون سی چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورت کا تعارف یاد کرنا ہے، کسی بھی سورت کا تعارف نہیں چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مضامین یاد کرنے، یہ بھی نہیں چھوڑنے۔ تیسرے نمبر پر خلاصہ ہے، اور چوتھے نمبر پر علمی عملی نکات ہیں، اور پانچویں نمبر پر جو مشق کے اندر آیات آتی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ بعض دفعہ شارٹ کے اندر وہ چھوٹی آیات دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ بڑی آیات آتی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ترجمہ قرآن کے اندر یاد کرنا ہے۔ یہ سورت سورت سبا ہے۔ اس سورت کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا وہ یمن کے اندر آباد تھی، اور یہ وہی قوم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حکومت نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، ہم نے آپ کو پوری روئے زمین کی حکومت دی ہے۔ تو اس وقت یہ قوم کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ کرام سے۔ تو یہ اب قوم سبا کے اندر یہ عورت کیا کر رہی تھی، ایک حکومت کر رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان کا چونکہ اللہ کے ساتھ وعدہ تھا، تو ہدہد کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی اسی قوم کے متعلق آیا کہ ہدہد یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت حکومت کر رہی ہے، اور اس کے سپاہی بھی ہیں، پولیس بھی ہے، سارا نظام ہے اس کا۔ تو یہ ہدہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتلایا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی سورت ہے قرآن مجید کے اندر، سورت النمل، اس کے شروع میں بیچ میں بھی بسم اللہ آتی ہے۔ اصل میں در حقیقت یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا جو بلقیس کو بھیجا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو بلقیس تھی یہ قوم سبا سے تھی۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، پہلے سورت کا تعارف میں نے بتایا، یاد کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں چھوڑنا۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ اس کا نام قوم سبا کے نام پر ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، روش اختیار کی، کفر و شرک کو فروغ دیا۔ تو اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت السبا رکھا گیا۔ یہ آپ تعارف ہے، تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے، چونکہ تعارف اکثر لونگ میں بھی آتا ہے تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے اہم مختصر مشقی سوالات۔ ہم وہی سوالات دیتے ہیں جو زیادہ تر پہلے بھی پیپر میں آ چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے سورت سبا کے علمی عملی نکات لکھیں، یہ بھی ضروری ہے یاد کرنا۔ تو پہلا ہے اللہ کی ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قوم سبا کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ تو یہ سوال آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ سوال نہیں چھوڑنا کسی بچے نے بھی۔ تو جواب میں آئے گا یہ یمن میں آباد تھی، اللہ نے انہیں خوشحالی سے نوازا، انہیں نافرمانی کی جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ان سے نعمت چھین لی گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ مختصر سوالات آپ نے نہیں چھوڑنے، یاد کرنے ہیں۔ میں اکثر بیشتر یہ طلباء سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے شارٹ یاد کر لیے اور پھر آپ نے معروضی یاد کر لی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو آگے دیکھیے، دوسری آپ کا انتخاب کریں۔ حضرت داؤد کے بیٹے کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جواب آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جواب صحیح ہے۔ آگے ہے انسان کی عظمت ہے محنت میں، عہد میں، مال میں۔ تو جواب آئے گا محنت میں۔ تو یہ پیارے بچوں یہ معروضی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری معروضی ہیں، یہ تو ہم ایک تھوڑی سی دیتے ہیں کہ آپ نے معروضی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، تاکہ معروضی بھی آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی معروضی ہیں آپ نے ان کو خوب دیکھنا ہے، جتنے بھی شارٹ ہیں ان کو خوب دیکھنا ہے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔